السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں کنیزہ مہدی آپ کو ویلکم کرتی ہوں۔ ہم اکثر گناہ کرتے ہیں، ایسے ایسے گناہ ہم سے ہو جاتے ہیں جو ہمیں لگتا ہے کہ ناقابل معافی ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ ان گناہوں کے بعد تو اللہ پاک نے ہمیں جہنم میں ہی ڈالنا ہے، ہمارے لیے کوئی راہ نجات نہیں ہے۔ چاہے ہم کتنے بھی اسکالرس کو سن لیں، کتنے بھی احادیث سن لیں، کتنا کچھ کر لیں، لیکن ہمارے ذہنوں سے وہ مایوسی نہیں جاتی ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ نہیں، ہم جو ہے نا بس ناکام ہو گئے اور ہم جو ہیں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، ہمیں اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا، ہمارے لیے تو بس جہنم ہی ہے۔ ہم نے اتنے گناہ کرے ہوئے ہیں کہ ہمارے لیے بس جہنم ہی ہمارا ٹھکانہ ہے۔ تو اس طرح کی سوچ ہمارے ذہنوں میں آ جاتی ہے۔ دراصل یہ سوچ ہمارے ذہنوں میں لاتا ہی شیطان ہے۔ شیطان ہی ہے جو ہمارے ذہنوں میں اس طرح کے تھاٹس لے آتا ہے تاکہ ہم اپنے رب سے بہت 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 دور چلے جائیں۔ شیطان ہم پر جو اس کے مین خاص طریقے ہیں نا، وہ دو ہیں جن سے وہ ہم پر اٹیک کرتا ہے۔ ایک ہم میں غرور پیدا کرنا، دوسرا ہمیں مایوسی پیدا کرنا۔ پھر چاہے وہ کسی بھی حساب سے فائنینشلی ہو، گھر کے معاملات ہوں، یا پھر اللہ اور بندے کا معاملہ ہو، خصوصاً اللہ اور بندے کے معاملات میں شیطان ہم پر مایوسی طاری کر دیتا ہے کہ جی ہم تو گنہگار ہیں اور ہم نے تو بہت زیادہ گناہ کر لیے ہیں اور اب ہمیں معافی نہیں ملے گی۔ مطلب پہلے گناہ کرواتا ہے، پھر ان گناہوں کی وجہ سے ہم میں مایوسی پیدا کر دیتا ہے۔ میں بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کو اگر کہو نا کہ جی نماز پڑھ لیں، جی مطلب اللہ کی طرف آ جائیں، تو کہتے ہیں کہ یار کیا فائدہ ہے، ہم اتنے گنہگار ہیں، ہم گناہ نہیں چھوڑ سکتے تو نماز کا کیا فائدہ، ہم گناہ کو ترک نہیں کر سکتے تو پھر کیا فائدہ ہماری اس عبادت کا اور نماز کا کوئی نہیں ہونا۔ اور اس طرح سے وہ نماز سے دور چلے جاتے ہیں۔ کہو جی روزے رکھو تو بھی یہی چیز، کہو جی اچھا روزوں میں پھر بھی کچھ الحمدللہ لوگ اس چیز کو نہیں دیکھتے اور رکھتے ہیں روزے، لیکن باقی جو چیزیں ہیں جی، حج ہو گیا جی، نماز ہو گئی، حسن اخلاق ہو گیا جی، اپنے فرائض کو انجام دینا ہو گیا، تو ان چیزوں میں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے تو اتنے گناہ کرے ہیں، ہمیں تو معافی نہیں ملے گی اور ہم یہ سب نہیں کر سکتے، ہمیں عادت پڑ گئی ہے گناہ کی۔ دراصل یہ مایوسی ہمیں شیطان ہی ڈالتا ہے۔ ہمیں اس مایوسی سے نکلنا ہے، اور ہم کیسے نکل سکتے ہیں؟ تو سب سے جو مین جو ضروری پوائنٹ ہے نا، وہ یہ ہے کہ جس ٹائم اللہ تعالیٰ آپ کے ذہن میں یہ چیز لاتا ہے کہ آپ کو معافی مانگنی چاہیے، آپ کو نماز پڑھنی چاہیے، چاہے اللہ تعالیٰ آپ کے ذہن میں یہ چیز لائے، کسی بندے سے کہلوائے کہیں سے، تو جب بھی یہ چیز ہوتی ہے نا، تو یہ چیز جان لیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ مومنٹ آپ کے لیے اللہ نے ہی کریٹ کی ہے۔ آپ کے ذہن میں آئے کوئی چیز یا پھر کوئی بندہ آ کے آپ کو یہ چیز کہے، تو مطلب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ معافی مانگو، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ نماز پڑھو، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا، اللہ نے کہا میں غفور الرحیم ہوں، میں گناہ معاف کر دیتا ہوں چاہے کتنے بھی بڑے گناہ ہوں۔ اور اس کا سب سے بڑا اگزامپل ہمارے پاس حر کا ہے۔ دیکھیے جب حر کربلا میں مولا حسین کے پاس آیا، مطلب اگر کربلا میں حر مولا حسین کو روکتا نہیں تو شاید مولا حسین نجف تک پہنچ جاتے، کوفے تک پہنچ جاتے یا کہیں اور نکل جاتے، لیکن حر نے وہاں پر آ کر مولا کو روکا۔ ایک مطلب مثال دی جاتی ہے، مولا کو تو رکنا بھی وہیں تھا، لیکن جو حر کا جو کردار ہے کہ جو حر نے جیسے روکا اور فرات پر جو ہے خیمے نہیں لگانے دیے مولا کو، تو یہ ایک مطلب بہت ہی سنگین جرم تھا۔ لیکن آپ دیکھیں 10ویں محرم کو جب مولا حسین کے قافلے کو یہ پتہ ہے کہ اب ہم سب شہید ہو جائیں گے، اور اس ٹائم حر آتا ہے اور معافی مانگتا ہے تو حسین معاف کر دیتے ہیں۔ تو ذرا سوچیں، اگر مولا حسین اتنے کریم ہیں تو حسین کا رب کتنا کریم ہوگا، وہ کتنا غفور الرحیم ہے، وہ کتنا بخشنے والا ہوگا۔ جب اس کا ایک بندہ اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے کہ معافی دے دیتا ہے، وہ گلے سے لگاتا ہے اور ایک پرجوش استقبال کرتا ہے حر کا، تو بس یہی ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں آتا ہے نا
کہ معافی مانگنی چاہیے۔ اگر آپ کے ذہن کو کوئی آ کر کہتا ہے یار آپ کو نماز پڑھنی چاہیے، تو یہ سوچے کہ یہ وہ بندہ نہیں کہہ رہا، یہ آپ کا ذہن نہیں کہہ رہا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ نہیں، آپ کو معافی مانگنی چاہیے، آپ کو استغفار کرنا چاہیے، آپ کو اللہ کی طرف بڑھنا چاہیے۔ اور اللہ نے کہا آپ 1 قدم بڑھاؤ، میں 10 قدم بڑھاؤں گا۔ تو ہم 1 قدم بڑھائیں گے، وہ 10 قدم بڑھائے گا۔ تو یہ ہمارا یقین کیوں نہیں ہے؟ ہمارے گناہ اس کی رحمت سے بڑے نہیں ہیں، ہمارے گناہ اس کی مغفرت سے بڑے نہیں ہیں۔ ہمارے گناہ کتنے بھی بڑے ہو جائیں نا، لیکن اس سے بڑے تو نہیں ہو سکتے نا۔ اللہ تعالیٰ سے بڑا تو کچھ بھی نہیں ہے، اس کی رحمت سے بڑا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ جسٹ ایک آنسو، دل سے ایک بار استغفار کہنے والے کو پتہ نہیں کیسے بخش دیتا ہے۔ وہ اپنے بڑے بڑے گنہگار بندوں کو بخش دیتا ہے۔ کتنے بھی گنہگار بندے ہو آپ نے کتنی بھی گمراہی کی زندگی گزاری ہے، آپ نے کتنے بھی برے کام کیے ہیں، چاہے کہ انسانیت کا قتل کر دیا ہو معاذ اللہ، یا خدا نخواستہ، یا کچھ بھی جو گناہ جو ہیں صغیرہ نے کبیرہ کچھ بھی ہوں اگر آپ نے کیے ہیں، لیکن آپ کے ذہن میں استغفار کا خیال آ رہا ہے، تو بس وہی مومنٹ آپ کے لیے نجات کے لیے کافی ہے۔ تو بس وہی مومنٹ ہے جب اللہ چاہتا ہے کہ آپ نجات کی طرف آؤ، تو اس مومنٹ کو کبھی مت کھوئیے، کبھی مت کھوئیے۔ شیطان کے اس جھلاوے میں، اس بہکاوے میں بالکل نہ پڑیے کہ نہیں ہمارے تو گناہ نہیں ہوں گے معاف، ہماری معافی مانگنے کا فائدہ کیا، ہماری نماز پڑھنے کا فائدہ کیا۔ نہیں، اسی ٹائم آپ نے اٹھنا ہے، اسی ٹائم آپ نے رو کے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، رو کے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اور اسی ٹائم آپ نے نماز کے لیے کھڑے ہونا ہے۔ اپنے جو لاپرواہیاں کی ان کو چھوڑ دینا ہے، اور اللہ سے وعدہ کرنا کہ یا اللہ تیری توفیق ہوگی تو ہی میں کچھ کر سکوں گا، تو مجھے توفیق دے دے۔ اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں خود کو روکنے کی کوشش کروں گا، اور بے شک یہ کوشش کی توفیق بھی رب کی طرف سے ہی ہوتی ہے، کیونکہ جو دل سے پلٹنا چاہے اللہ اسے پلٹا لیتا ہے، جو دل سے معافی مانگنا چاہے اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ بالکل نہ سوچیں کہ اللہ ہمیں معاف نہیں کرے گا۔ آپ کتنے بھی بڑے گنہگار ہیں، ایک بار دل سے اپنے رب کی طرف ضرور پلٹیں، وہ آپ کو معاف کر دے گا۔ ایک بار دل سے ضرور استغفار کریں، وہ آپ کو بخش دے گا۔ وہ غفور الرحیم ہے، اس کی رحمت سب سے بڑی ہے، اس کی رحمت سب سے وسیع ہے۔ ہمارا کوئی بھی گناہ اس کی رحمت سے بڑا نہیں ہے۔ تو خود کو مایوس نہ کریں، شیطان کے ایسے بہکاوے میں خود کو نہ لائیں کہ ہمیں اللہ معاف نہیں کرے گا۔ نہیں، اللہ ہمیں معاف کر دے گا۔ ہم کتنے بھی گنہگار ہیں، ایک بار دل سے ضرور پلٹیں۔ اور اگر میری یہ باتیں اس ٹائم آپ سن رہے ہیں، اور آپ کے ذہن کو، آپ کے دل کو چھو رہی ہیں، تو ایک بار مصلی بچھا کے، یا پھر ایسی جہاں پر بھی آپ ہیں، اپنے دل میں ہی اپنے اللہ سے استغفار کریں، اپنے رب سے معافی مانگیں، اور اپنے رب کی طرف رجوع کریں۔ پھر دیکھیں آپ کی لائف انشاءاللہ کیسے تبدیل ہوتی ہے۔ کیونکہ یہ جو الفاظ میری طرف سے آ رہے ہیں، یا کسی بھی انسان کی طرف سے آپ کو یہ چیز آ رہی ہے نا کہ معافی مانگ کے استغفار کریں، نماز پڑھیں، جس ٹائم یہ چیز آپ کے کان میں آ رہی ہے، اس ٹائم آپ اس چیز کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پھر دیکھیں اللہ آپ کے لیے کیسے دروازے کھولتا ہے، مغفرت کے دروازے، کامیابی کے دروازے، دنیا و آخرت کی فلاح کے دروازے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرہ۔